السلام علیکم دوستوں، آج کل پاکستان میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور بجلی کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس لیے لوگوں کا سولر پینل کی طرف رجحان فطری عمل ہے، لیکن دنیا کے سائنسدان اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب سولر پینل کے ساتھ ساتھ انہوں نے رین پینل پر بھی توجہ مرکوز کر لی ہے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ توانائی کی پیداوار میں ممکنہ طور پر تمام طریقوں کو تبدیل کرنے والی پیش رفت میں محققین نے بارش کے گرنے والے قطروں سے پیدا ہونے والی برقی طاقت کو پکڑنے، ذخیرہ کرنے اور استعمال کرنے کا ایک طریقہ تلاش کیا ہے جو چھت پر بجلی پیدا کرنے والے بارش کے پینل کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ بارش سے بجلی پیدا کرنے کی پچھلی کوششوں میں مخصوص تکنیکی رکاوٹوں کا سامنا تھا جن کا حل تقریباً ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اس نئے طریقہ کار کے پیچھے محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا حل تلاش کر لیا ہے جو آخر کار ایسے رین پینل کو مقبول بنا سکتا ہے، بالکل جس طرح آج کل سولر پینل مقبول ہیں۔ انجینئرز طویل عرصے سے گرنے والے بارش کے قطروں سے بجلی پیدا کرنے کی ممکنہ صلاحیتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ خیال پہلے ہی سے عملی اپلیکیشنز میں موجود ہے، جیسے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں اور لہروں سے بجلی جمع کرنے کے نظام، جہاں پانی کی نقل و حرکت بجلی پیدا کرتی ہے۔ تاہم گرنے والے بارش کے قطروں سے توانائی جمع کرنے کی کوششوں کو ایک تکنیکی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس تصور کو غیر مؤثر اور ناقابل عمل بنائے رکھا۔ لیکن ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر یعنی ٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے انجینئرز گرتے ہوئے بارش کے قطرے سے پیدا ہونے والی بجلی کی چھوٹی لیکن قابل پیمائش مقدار کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن بارش کے قطرے کی طاقت کی مقدار ناقابل یقین حد تک کم ہے۔ سولر پینل جیسی ٹیکنالوجیز میں اسی طرح کے مسئلے پر ایک ہی سرکٹ میں انفرادی سولر سیلز یعنی شمسی خلیوں کی ایک سیریز کو ملا کر قابو پا لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خلیوں کا ایک مکمل پینل ہوتا ہے جن کو جمع کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ توانائی کی ایک بڑی مقدار بن جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہر سیل کے اوپری اور نچلے الیکٹروڈ کے درمیان واقع ہونے والے کیپلنگ کیپیسٹنس نامی رجحان کی وجہ سے انفرادی بارش کے قطرے سے بجلی جمع کرنے والے خلیوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ نتیجے کے طور پر ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک بجلی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مکمل تیار شدہ رین پینل بنانے کا خیال بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اب محققین کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا ڈیزائن اور کنفیگریشن ملا ہے جو کیپلنگ کیپیسٹنس کے مسئلے کو بہت حد تک کم کرتا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ توانائی پیدا کرنے والے بارش کے پینلز کو عملی حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈی ٹینکس میں انتہائی اعلیٰ اور فوری پیداواری طاقت ہوتی ہے، پھر بھی ایک واحد ڈی ٹینک کے لیے میگا واٹ کی سطح کے برقی آلات کے لیے مسلسل بجلی فراہم کرنا مشکل ہے۔ اس لیے متعدد ڈی ٹینکس کے بیک اپ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ سنگھ ہاؤ شینزین انٹرنیشنل گریجویٹ اسکول کے پروفیسر اور مجوزہ طریقہ کار کے منصفین میں سے ایک زونگ لی نے سولر پینل کے ڈیزائن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس طرح لوڈ کی فراہمی کے لیے متعدد سولر پاور جنریشن یونٹ متوازی طور پر منسلک ہوتے ہیں، ہم بارش کے قطرے سے توانائی کے حصول کے لیے ایک آسان اور مؤثر طریقہ تجویز کر رہے ہیں۔ اپنے سسٹم کو کیپلنگ کیپیسٹنس کے مسئلے پر قابو پانے کے قابل بنانے کے لیے لی اور ان کی ٹیم نے برج ایرے جنریٹرز نامی تصور دیا، جو گنجائش کو کم کرنے کے لیے خلیات کو الگ سے کام کرنے کے لیے نچلے الیکٹروڈز کا استعمال کرتا ہے۔ آئی انرجی کے جریدے میں شائع ہونے والا یہ عمل امید افزا لگتا ہے، جو انفرادی خلیات کو ایک سیریز میں ترتیب دینے کا ایک نیا طریقہ کار پیش کرتا ہے جو عملی استعمال کے لیے توانائی کو جمع اور ذخیرہ کر سکتا ہے۔ جب قطرہ پینل کی سطح پر گرتا ہے، جسے ایف ای پی سطح کہا جاتا ہے، قطرہ مثبت طور پر چارج ہو جاتا ہے اور ایف ای پی سطح منفی طور پر چارج ہوتی ہے۔ لی کے بقول یہ چارج اتنا چھوٹا ہے کہ ایک مدت کے بعد یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے توانائی کا نقصان ہوگا۔ تاہم فارمولے میں اپنے نئے برج ایرے جنریٹر کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے۔ اس وقت ایف ای پی کی سطح چارج کی کھپت یا استعمال کی شرح قطرہ کے ہر اثر سے پیدا ہونے والے چارج کی مقدار کے ساتھ متوازن ہے، لیکن طویل عرصہ کے بعد ایف ای پی سطح پر چارجز بتدریج جمع ہوتے جائیں گے، جس سے بجلی
بنائی جا سکے گی۔ اپنی ابتدائی کامیابی کے بعد لی اور ان کی ٹیم نے مختلف برج ایرے جنریٹرز، ذیلی الیکٹروڈز کے مختلف سائز اور یہاں تک کہ پینل کے سائز کو بھی تبدیل کرنے کا تجربہ کیا۔ محققین کے مطابق ایف ای پی کی سطح کی موٹائی میں اضافہ سطح کے چارج کی کثافت کو برقرار رکھتے ہوئے کیپلنگ کیپیسٹنس میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ دونوں برج ایرے جنریٹرز کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لی اور ان کی ٹیم نے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ رین پینل سولر پینل سے بہتر ہے، کیونکہ ابھی تک اس میں بہتری کی کافی زیادہ گنجائش موجود ہے اور ابھی تک یہ تجرباتی عمل سے گزر رہا ہے۔ اب بات کی جائے کہ اس سے بجلی کیسے بنتی ہے، تو انفرادی خلیات کو آزادانہ طور پر جب کام کرنے دیا جائے اور سطح کی صحیح موٹائی کو تلاش کرنے دیا جائے تو دونوں کی جوڑوں کی گنجائش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بارش کے پینل سے بجلی کی وصولی کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ لی کے بقول برج ایرے جنریٹر کی زیادہ سے زیادہ پاور آؤٹ پٹ روایتی بڑے رقبے کی بارش کے قطرے والی توانائی سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، جو ایک ہی سائز کے ساتھ 200 واٹ فی مربع میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس ویڈیو کا مواد دا ڈی بریف سے لیا گیا ہے اور اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے حسب سابق گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ 90% لوگ تقریباً اس کو سبسکرائب کیے بغیر ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ 90 سے 10% میں آ جائیں گے تو اس میں ہمارا بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔